اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابتدا میں آپ نے دعوت تبلیغ کا کام بڑی خاموشی سے سر انجام دیا، حتیٰ کہ اس حال پر 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملا کہ اے محبوب، آپ اس حکم کو جو آپ کو کہا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ یہ حکم پاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے صدا لگائی، یا صباحا۔ یہ نعرہ عربوں کے لیے کوئی نیا نہیں تھا بلکہ ان کا جاننا پہچاننا تھا، اور یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمہ سن کر تمام قبائل کے لوگ جمع ہو گئے، اور جو لوگ خود نہیں جا سکتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کسی دوسرے کو خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، اگر میں تم کو اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک بڑا لشکر کھڑا ہے اور تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ اس بات پر یقین کرو گے؟ سب لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہمارے تجربے میں تم کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں رہے ہو، اس لیے ہم یقین کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تو تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے خدا عز و جل کا تم پر سخت عذاب نازل ہو اور اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو۔ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں یہاں اس لیے بلایا تھا؟ دوستو، یہ شخص عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا جو اپنے چمکتے ہوئے سرخ و سفید رنگ کی وجہ سے ابو لہب مشہور ہو گیا تھا۔ روز اول سے ہی ابو لہب نے رسول اللہ کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی تھی اور مرتے دم تک آپ کے ساتھ اور آپ کی وجہ سے آپ کے خاندان کے ساتھ ایسی شدید دشمنی کرتا رہا جو کوئی بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے انسانیت کی بلکہ عرب کی معروف و مسلوم اخلاقی روایات کی بھی ساری حدیں توڑ ڈالی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں آدمیت و شرافت سے گزر کر کمینے پن پر اتر آیا تھا۔ حالانکہ آپ کا اس کا خون کا رشتہ تھا، یہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ حضرت کے والد ماجد اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، اگرچہ مائیں دونوں کی مختلف تھیں۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا۔ لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا اور رسول اللہ کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ہجرت سے قبل مکہ میں ابو لہب رسول اللہ کے قریب ترین ہمسایہ تھا۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق ایک طرف ابو لہب کا مکان تھا اور دوسری طرف عقبہ بن ابی معیط کا، اور درمیان میں رسول اللہ کی رہائش گاہ تھی، یعنی یہ دونوں ابو لہب اور عقبہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ میں 2 بدترین ہمسایوں کے درمیان تھا، ایک ابو لہب اور دوسرا عقبہ، یعنی ابو لہب پلے درجے کا بدتمیز، بد تہذیب، گستاخ اور بد اخلاق شخص تھا، جس نے نہ صرف خود رسول اللہ سے عداوت رکھی بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کرتا رہا۔ روایات میں آتا ہے، نبی کریم نے اپنی ایک صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ اور دوسری شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کر رکھا تھا۔ ان دونوں کی رخصتی ہونا ابھی باقی تھی۔ جب ابو لہب رسول اللہ کی دشمنی اور مخالفت میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا اور حضور کی دعوت سے بکھلا گیا تو اس نے تکلیف دینے کی وجہ سے اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اور کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے یہاں تک کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ اس کے دونوں بیٹوں نے اس کی بات کو فوراً قبول کیا اور حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ عتیبہ بن ابو لہب نے نہ صرف آپ کی صاحبزادی کو
طلاق دی بلکہ آپ کی شان اقدس میں انتہائی درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی اور آپ پر جھپٹ پڑا اور آپ کا کرتا مبارک پھاڑ ڈالا۔ بعض روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف تھوک پھینکا جو آپ تک نہ پہنچ سکا اور نیچے گر گیا۔ عتیبہ کی اس قبیح حرکت پر نبی کریم کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ نے اپنی زبان اقدس سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ اس پر یعنی عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اتفاق سے اس کے کچھ عرصہ بعد ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا اور دوران سفر رات ہو گئی تو انہوں نے ایک راہب کے پاس ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ راہب نے قافلے والوں کو آگاہ کیا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے تم لوگ ہوشیار رہنا اور احتیاط رکھنا۔ ابو لہب یہ سنتے ہی مزید چوکنا ہو گیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمام سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کرو، اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو تاکہ کوئی درندہ اس پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس دوران عتیبہ کو ایک شیر نظر آیا۔ عتیبہ نے شیر کو دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ منقول ہے کہ لوگوں نے احتیاطاً عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلا لیا تاکہ اس کا خوف جاتا رہے اور اطمینان سے سو جائے کہ ہم لوگ اس کے ارد گرد سو رہے ہیں اور کسی درندے کو اس تک نہ پہنچنے دیں گے۔ لیکن رات کو وہی شیر سب کو پلانگتا ہوا سیدھا اس کے پاس پہنچا اور اس کا سر اپنے خونخوار نکیلے دانتوں میں دبوچ لیا اور اس شدت سے چٹکاتا رہا کہ عتیبہ کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، بے شک نبی کریم کی ناموس کو پامال کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو اے اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔